السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے۔ اللہ تعالیٰ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے۔ میرے اندر بھی آج وہ لودھراں والی آتما پتہ نہیں کہاں سے گھس آئی ہے، تو اچھی بات ہے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے بہت ساری خوشیاں نصیب کرے۔ میں آج آپ لوگوں کو دعائیں بتائی اس لیے دے رہی ہوں کہ میں آج آپ لوگوں کو اپنی اصلیت بتا رہی ہوں۔ اصل میں بہت زیادہ غریب ہوں۔ ہم لوگوں کا گھر بن رہا ہے اسلام آباد کے کسی ٹاؤن میں اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بالکل پیسے ختم ہو چکے ہیں۔ ہم لوگوں نے گاڑی بھی سیل کر دی، پھر بھی پیسے پورے نہیں ہوئے۔ تو آپ سب بہن بھائیوں سے سوری یہ مذاق کر رہی تھی لیکن مجھے ہنسی آ گئی ہے، سوری مجھے بہت زیادہ ہنسی آ گئی تھی تو مجھے ویڈیو تھوڑی دیر کے لیے روکنی پڑی۔ میں نے ویسے آپ لوگوں سے اور بھی بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن میں نے کی اس لیے نہیں ہے کہ پھر آپ لوگ سوچیں گے کہ میں کسی کا مذاق بنا رہی ہوں، لیکن میں سچ میں کسی کا مذاق ہی بنا رہی ہوں۔ اگر کسی کی اصلیت بتانا اس کا مذاق بنانا ہے تو پھر میں مذاق ہی بنا رہی ہوں۔ مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ جب یوٹیوب نہیں تھا تو یہ لودھراں کی عورتیں جو ابھی باغی ہوئی پھر رہی ہیں، یہ کہاں سے کھانا کھاتی تھیں؟ ان عورتوں کا گزر بسر پہلے کیسے ہوتا تھا جو ابھی تک بھی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، غربت اپنی شو کر رہی ہوتی ہیں، حالانکہ ان کے اکاؤنٹس آپ لوگ دیکھیں تو اتنا اچھا خاصا کما رہی ہوتی ہیں، پھر بھی غربت ان کے پتہ نہیں رگ رگ میں بسی ہوئی ہے۔ جب پروین نامی ایک خاتون ہے، یوٹیوبر خاتون ہے، اور آپ یقین کریں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، بہرحال ایج میں مجھ سے کافی بڑی ہیں لیکن شکل سے 2 نمبر لگتی ہیں، شکل سے ہی لگتا ہے کہ بندہ 2 نمبر ہے۔ بس کیمرہ آن کرو اور ایکشن بول دو ان کو، پھر ان کی جو شروع ہوتی ہے نا پھرکی نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، چابی، وہ چلتی جاتی ہے۔ اور ایک سمینہ آپی تھی جن سے مجھے کافی زیادہ امیدیں تھیں، میں نے سوچا ہوا تھا کہ یہ بڑی شریف عورت ہے، بس یہی عورت بس شریف ہے ان کے سارے اس میں نا، سب سے زیادہ یہی شریف ہے۔ انہوں نے جتنا آج دل توڑا ہے نا ان کی وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بد دعا دے کے، ویسے ایسی عورتوں کی بد دعا لگتی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے دلوں پہ لگی ہے۔ ایسی عورتوں کی بد دعا کبھی بھی نہیں، ویسے بھی بد دعا کسی کو دینی نہیں چاہیے۔ آپ اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بد دعا دے رہی ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اتنی بڑی ایج کی آپ نے اپنی عزت جو ہے نا خاک میں ملا دی ہے۔ ہماری نظروں میں نا آپ گر چکی ہیں، بہت بری طرح سے گر چکی ہیں، ایسے نفرت سی ہو گئی ہے آپ سے۔ آپ تو سکندر بھائی کو کہہ رہی تھیں کہ آپ نے میری سسٹر کو کہا ہے کہ آپ عورت کے نام پہ دباؤ، تو میں آپ دونوں کو کہتی ہوں کہ آپ دونوں، بلکہ آپ تینوں، آپ کی جو یہ پورا مطلب تینوں آپ کیا کہتے ہیں، سہیلیاں جو ہیں، بیسٹ فرینڈ بیسٹی جو ہے نا، آپ تینوں جو ہے نا عورتوں کے نام پہ دھبا ہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے نا تو اس میں آپ لوگوں کا بھی زیادہ قصور نہیں ہے، قصور آپ کے والدین کا ہے جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے اور آپ لوگوں کو کورس ہی غلط ملا ہے۔ مجھے آسیہ آپ یہ بتائیں، زبردستی آپ نے ڈیورس لی، پھر اس کے بعد آپ کس طرح سے کسی دوسرے پہ الزام لگاتی ہیں کہ اس نے آپ کا گھر خراب کیا؟ آپ نے اپنی باتوں میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کبھی کہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ پہ تشدد کیا ہے یا کسی نے آپ کو کچھ کہا ہو یا کوئی اس طرح کی بات آپ نے نہیں کی۔ پھر کسی نے آپ کا گھر کیسے خراب کیا ہے؟ مطلب اس کسی نے کیا کیا ہے؟ وہ جو ہے نا تیسرا بندہ، اس نے کیا کیا ہے؟ کون سی آپ کے ہسبینڈ کی کروڑوں کی جو جائیداد ہے وہ انہوں نے اپنے نام کروائی ہے؟ وہ جائیداد کون سی ہے؟ اس کے لیے کہتے ہیں کہ عورت کے لیے تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانا تو آ گئی ہیں، آپ لوگوں کو اپنی عزت بنانا نہیں آئی۔ آپ لوگوں کے 4 دن نہیں ہوتے یوٹیوب پہ آئے ہوئے، کسی کا بھی چینل اٹھا کے دیکھتے ہیں، 4 دن نہیں ہوئے ہوتے آپ لوگ بھیک مانگنا پہلے شروع کر دیتے ہیں کہ، اور دیکھیں کتنے شرم کی بات ہے کہ آپ لوگ پیسے لیتے ہیں مسجدیں بنوانے کے لیے، فلاحی کاموں کے لیے، پانی کی وہ نلیں وغیرہ لگوانے کے لیے آپ لوگ پیسے لیتے ہیں، اور پھر آپ اپنے بھائیوں کے گھر بنواتے ہیں ان پیسوں سے، پھر آپ اپنے گھر بنواتے ہیں، اپنے پورے رشتہ داروں کے گھر بنواتے ہیں۔
مطلب کتنے افسوس کی بات ہے۔ اچھا، یہ میں پروین نامی خاتون جو ہے، میں ان کی جب ویڈیو دیکھ رہی تھی تو بیچ میں ان کے ہسبینڈ آواز لگاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے بھالو کے ساتھ اتنے سال کیسے گزارے ہیں، 17-18 سال اس نے کیسے گزارے ہیں۔ اچھا، مجھے زیادہ پھر وہ نہیں کرنا پڑا کہ انتظار نہیں کرنا پڑا کہ میں اس بھالو کی بھی دیکھوں، شکل دیکھوں نا۔ تھوڑی دیر بعد کیمرے کے سامنے آتے ہیں موصوف، تو وہ بھی میں تصویر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، پھر آپ لوگ بتائیے گا کہ بھالو کون ہے۔ اور انکل جی مجھے آپ یہ بتائیں، 17-18 سال تک وہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، جب پیسے آ جاتے ہیں پھر وہ بندہ بھالو کیوں لگنے لگ جاتا ہے؟ مطلب بتائیں نا مجھے کہ یہ کیا ریزن ہے، جب پیسے آ جاتے ہیں تو پھر وہ بندہ بھالو کیوں لگنے لگ جاتا ہے؟ اب آپ کی وائف بھی انشاءاللہ ایسے ہی کریں گی، پھر آپ لوگوں کی تو سوچ ہی پھر اس طرح کی ہو گئی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی سمجھ کچھ نہیں آتی کہ یہ تھالی کے بینگن ہیں کس طرف کے، مطلب کبھی لڑک کے ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی لڑک کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں کہہ رہے تھے، مطلب اس طرح کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو ارائیں قوم ہے نا، یہ بڑی خراب شاید قوم ہے، ارائیں جو قوم ہے۔ سب سے پہلے تو انکل جی جب اس طرح کی کوئی باتیں ہوتی ہیں نا تو پھر قوموں کو بیچ میں نہ لایا کریں، ٹھیک ہے؟ میں ارائیں نہیں ہوں، میرا نہ کوئی ارائیوں سے کوئی تعلق واسطہ ہے، میں ویسے ایک بات کر رہی ہوں کہ جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا تو قوموں کو بیچ میں نہ لایا کریں۔ میں ابھی کچھ دن پہلے ایک لائیو وہ دیکھ رہی تھی، اسٹریم یارڈ سے لائیو دیکھ رہی تھی، تو مجھے کافی زیادہ افسوس ہوا۔ اس میں کسی نے کال کی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ جو سرائکی ہیں ان کی عورتیں اسی طرح بھاگ جاتی ہیں، وہ میں نے شاید لگائی بھی تھی اپنے چینل پہ۔ اور ان کے جو وہ ہوتے ہیں ہسبینڈ وغیرہ ہوتے ہیں، آدمی وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ ان سے ویڈیوز بنواتے ہیں اور ولاگنگ کرواتے ہیں اور خود بیٹھ کے کھاتے ہیں، اس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھی۔ تو مجھے اس چیز کا بہت زیادہ افسوس ہوا کہ اس نے مطلب اس میں یہ کیوں کہا گیا کہ یہ سرائکی لوگ اس طرح ہوتے ہیں۔ تو میں نے ادھر کال کر کے میں نے ان کو اچھی خاصی باتیں سنائی کہ آپ لوگ اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں، کسی بھی قوم کے بارے میں اس طرح نہیں کہنا چاہیے، نہ قوم کے بارے میں، نہ کسی لینگویج کے مطلب بولنے والوں کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اس قوم کے یا یہ زبان بولنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ لوگوں نے آج سکندر بھائی کی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ خلیل بھائی نے کس طرح بتایا کہ ان کی وائف کس طرح پیسوں کو جو ہے کس طرح تقسیم کرتی تھیں۔ مطلب اگر 3 لاکھ کسی نے بھیجے ہیں ہیلپ کے لیے تو اس میں سے 2 لاکھ وہ خود رکھتی تھی اور 1 لاکھ کا کام ہوتا تھا۔ اور اس سب کا قصوروار پتہ ہے کون ہے؟ کس کا سب سے زیادہ قصور ہے؟ ہم سب کا قصور ہے، جو ہم یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم یوٹیوب کے چینل چلا رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو بتا نہیں رہے کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ہمیں سب کچھ پتہ بھی ہے، ہمیں پتہ ہے سب کچھ کہ کیا ہو رہا ہے، پھر بھی ہم لوگوں کو نہیں بتا رہے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، کوئی ہماری ویڈیوز پہ یقین نہیں کرے گا تو ہمارا نام خراب ہوگا، ہمارا چینل ڈاؤن ہو جائے گا، پھر ہم اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں۔ کیونکہ جو امریکہ سے اور لندن سے یا کسی بھی باہر کنٹری سے پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ جو پاکستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے نیک لوگ ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو اب آپ جب پیسے بھیجتے ہیں تو آپ تو اس نیت سے بھیجتے ہیں کہ یہ مسجد کے کام میں لگیں گے پیسے، یا یہ کسی اور فلاحی کام میں پیسے لگیں گے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو ہماری قوم ہے، ہمارے پاکستانی ہیں، یہ خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے دل میں خدا کا خوف ہی نہیں ہے۔ میں تو اگر آپ کو یہ بتاؤں نا، مجھے بتاتے ہوئے شرمندگی ہوگی کہ رمضان شریف میں یہ لوگ افطاریاں کرواتے ہیں اور اس طرح کے ڈھونگ کرتے ہیں اور ان کے روزے نہیں ہوتے۔ مطلب مجھے یہ کوئی بتانے کی باتیں بھی نہیں ہے، شرم آتی ہے۔ مطلب ہم لوگ اپنے باہر والے بہن بھائیوں کو یہ بتا رہے ہیں، تو اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ افطاریاں کروا رہے ہیں، ان کے روزے نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ جو عورتیں چیخ کے کہہ رہی تھیں، سکندر بھائی سے کہہ رہی تھی کہ آپ یہ پیسے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو یہ پیسے ساتھ لے کے جائیں گے، تو میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ پیسے اور یہ سب کچھ آپ لوگ ساتھ لے کے جائیں گے جس کے لیے آپ اتنا مر رہی ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو کوئی آپ کے ہسبینڈ کے کروڑوں روپے نہیں نظر آ رہے جو بقول آپ کے سکندر بھائی ہڑپ کر رہے ہیں، تو ہمیں تو کوئی پیسے نہیں نظر آ رہے، تو آپ کیا اپنے ساتھ لے کے جائیں گی یہ پیسے جن کے لیے آپ مر رہی ہیں، جن کے لیے آپ نے اپنے شوہر کو چھوڑا ہے؟ اور پھر جب آپ نے چھوڑ ہی دیا تھا، اتنی ڈرامے باز عورت ہیں آپ، اتنی ڈرامے باز عورت ہیں، پہلے ویڈیو خود بنا کے ڈال دی، خود پہلے ویڈیو بنا کے ڈالی، اور اس میں ویڈیو میں آپ نے
اس پہ تھمبنیل پہ لگایا ہوا تھا آخری ویڈیو، وہ آخری ویڈیو کیوں نہیں ہوئی؟ پھر اس کے بعد پھر آپ نے ایک اور ویڈیو کیوں بنائی؟ اچھا، جہاں پہ میں سارے 2 نمبر لوگوں کی باتیں کر رہی ہوں اور سارے اداکاروں کی باتیں کر رہی ہوں، وہاں پہ اگر میں نے نام نہیں لیا ورلڈ آف مخلص کا تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ جان کر بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ مخلص بھائی بہت اچھے ایکٹر ہیں۔ آپ لوگوں کو ان کے لیے پریشان ہونے کی یا ان کے لیے اسپیشل دعائیں کرنے کی یا پیسے بھیجنے کی UK سے پیسے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے اگر آپ کے پاس زیادہ ہی پیسے ہیں تو پھر آپ مجھے بتا دیں، میں اپنے گاؤں کے 1-2 لوگوں کے جو ہے نا اکاؤنٹس بھیج دوں گی اگر آپ لوگوں کے پاس زیادہ ہی پیسے ہیں تو، کیونکہ گاؤں میں میرا ایک کزن ہے بہت زیادہ غریب ہے، اس کی خواہش ہے گاڑی لینے کی نا، تو آپ لوگ یہ سارا مذاق ہوتا ہے، اس کو آپ لوگ سیریس نہ لیا کریں۔ ویسے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو مجھے کافی دن پہلے سے پتہ تھا کہ مخلص بھائی کو کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن نا یہ صرف میرا اندازہ تھا پہلے، لیکن ابھی کنفرم ہوا ہے تو پھر میں نے آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کی ہے۔ تو میں ایسے اندازے نہیں پھر آپ لوگوں سے بتاتی، میں جو کنفرم ہوتا ہے وہی بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے میں نہیں بتا رہی تھی، میں نے سوچا کہ جب کنفرم ہوگا پھر بتاؤں گی۔ جب اب پتہ چل چکا ہے پھر آپ لوگوں کو بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہٹے کٹے بالکل ٹھیک ہیں۔ تو ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اب۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔